یہ اعجاز شاہ نے کہاں کی چھوڑی جی؟ میری اعجاز شاہ صاحب سے بات ہوئی تھی، انہوں نے ڈیٹیل جو ہے وہ کانٹیکس دیا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ ٹکڑا چل جاتا ہے، اس کا کانٹیکس جو ہے وہ نہیں چلتا، جس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ بیان بھی اسی طرح کا یہ ایک تھا جس کا کانٹیکس نہیں آیا اور جو ہے وہ غلط فہمیاں آ گئی۔ جو شاہ صاحب بات کر رہے تھے وہ دو باتیں کر رہے تھے۔ ایک بات وہ یہ کر رہے تھے کہ دیکھیں جو تھریٹس ہیں وہ ان کو سیریس لینا چاہیے، جیسے کوئٹہ میں تھریٹ آیا یا ابھی پشاور میں تھریٹ ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے بلور صاحب کو اور افتخار صاحب کو جو تھریٹس تھے وہ فیملی نے سیریس نہیں لیے اور انفارچونیٹلی اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ پھر بھگتنے پڑے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جو ایک ان کا نیریٹو ہے وہ جو فوج کے خلاف جو پی ایم ایل این کا نیریٹو ہے یا بیانیہ ہے، وہ اس کے پس منظر میں ایک بات کر رہے تھے کہ اس سے ہر گھر میں جو ہیں وہ شہید ہیں، نارتھ پنجاب میں اسپیشلی ہمارے علاقوں میں، وہاں پر لوگوں کے بڑے جذبات جڑے ہوئے ہیں فوج کے ساتھ، تو یہ مخالفت میں اس حد تک آگے نہ جائیں۔ تو اس پس منظر میں انہوں نے ایک بات کی تھی سیکورٹی تھریٹس کے پس منظر میں۔ وہ ظاہر ہے کہ ایک ٹکڑا چل گیا، پچھلا کانٹیکٹ جس میں وہ بات کر رہے تھے وہ نہیں چلے، جس سے غلط فہمی ہوئی۔ جی ٹھیک ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے یہ پولیٹیکلی غیر محتاط بیان تھا؟ کنٹیکس کی بات کریں، ایاز صادق صاحب بھی کہتے ہیں سیاق و سباق سے ہٹ کے بات کی۔ اب جو انڈین میڈیا پہ آپ کی سٹیٹمنٹ چل رہی ہے ایاز صادق صاحب سے متعلق، اس پہ بھی بات ہوتی ہے سیاق و سباق سے ہٹ کے بات کی۔ آپ نہیں سمجھتے سیاسی طور پہ یہ ایاز شاہ صاحب کا تھوڑا غیر محتاط بیان تھا؟ لیکن یہ بات یہ ہے کہ اگر کانٹیکسٹ نہیں دیا جائے گا تو کوئی بھی بیان جو ہے وہ آپ کو لگے گا کہ وہ درست نہیں ہے۔ یہی تو پرابلم ہے ہمارا، جو اسپیشلی جو سوشل میڈیا میں چونکہ ایڈیٹنگ کا بہت آسان ہے، تو اس میں ہو جاتا ہے کہ بیان کا صرف ایک ہی ٹکڑا جو ہے وہ چلا دیا جاتا ہے، تو اس میں وہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس بیک گراؤنڈ میں بات ہوئی ہے، وہ نہیں چلایا جاتا۔ فار ایگزامپل اگر آپ میرا ہی ایون جو انڈین میڈیا نے جس طرح سے پلوامہ کا بیان جو ہے وہ چلایا، اور وہ اگر 10 سیکنڈ اور ویڈیو چلائے تو اس میں واضح ہوتا ہے، جب میں نے بتایا کہ اپنا پلوامہ کے بعد کا جو بالا کوٹ کے بعد جو ہوا تھا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر جو یہ بھی ایک آئی وڈ سے کہ اس کے اوپر ایک ایتھیکل کمیٹی بننی چاہیے کہ کیسے اور بیانات جو ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو چلائے ہیں کہ اس کا فیصلے ہونے چاہیے کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان چلائے جا سکتے ہیں یا نہیں چلائے جا سکتے۔ اس کے اوپر بھی اب تو جو ہاف ٹروتھ ہے وہ بھی تو جھوٹ ہی ہے نا، تو اس کے اوپر بھی ایک ظاہر ہے کہ ایک پورا میکینزم بنانا پڑے گا، ادروائز تو یہ دنیا بڑی انسیف ہو جائے گی۔ کوئی بھی بات جو ہے اس کو مرضی سے ٹلٹ کر کے چلانا وہ پھر پرابلمیٹک ہو جائے گا۔ تو فواد صاحب یہ آپ کو لگ رہا ہے ایسے ہی؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے اس طرح مسلم لیگ کا جو شرادہ بندی ہے وہ شروع ہو گئی ہے، کوئی گروپ بننے شروع ہو گئے ہیں اور ایک خاصا کوئی نفسا نفسی کا ماحول لگتا ہے۔ اس میں کچھ لیڈرشپ کی بھی کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور پہ لگتا ہے کہ جو دھڑے بندی جو ہے وہ بڑی واضح ہوتی جا رہی ہے۔ یہ نظامی صاحب بات یہ ہے کہ مسلم لیگ کی جو پرابلم ہے نا، یہ ظاہر ہے کہ جو اس کا ایک گڑھ ہے وہ پنجاب ہے، اور پنجاب میں جس قسم کا اینٹی آرمی چورن نون لیگ بیچنا چاہ رہی ہے، وہ تو خود بھی ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے، اور زیادہ تر لوگ جو ان کے ساتھ ہیں انہوں نے ایک طویل عرصہ کام کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی کے طور کے اوپر اگر ابھرنا بھی چاہ رہے ہیں تو وہ اب اس بیانیے کو بڑا آگے لے گئے ہیں۔ اس بیانیے کے ساتھ کھڑا ہونا پنجاب میں بڑا مشکل ہے۔ جس طرح سے آگے ہم بات کر رہے تھے کہ ایاز شاہ صاحب تقریر جو کر رہے تھے نا، یہاں تو دیکھیں فار ایگزامپل اگر آپ جیلم لیں، چکوال لیں، میاں والی لیں، پنڈی لیں، ہمارے علاقوں میں تو ایک ایک گھر سے ایک سے زیادہ شہادتیں ہیں، دو دو تین تین لوگوں نے شہادتیں دی ہوئی ہیں۔ قبرستانوں کے قبرستان ہیں جو شہیدوں سے جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں، غازیوں سے گاؤں کے گاؤں غازیوں نے آباد کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس میں تو بڑا مشکل ہے کہ پی ایم ایل این کا یہ بیانیہ یہاں پہ چل سکے،
اور مریم نواز اور نواز شریف تو ناراض ہیں کیونکہ ان کا جو نیریٹو ہے وہ کوئی سیاسی نیریٹو نہیں ہے، وہ ایک اینگری ہے، ناراض ہیں کہ ہمارے کیسز ختم کیوں نہیں ہو رہے، اور ہمارے کیسز میں ہو سکتا ہے وہ جینوئنلی سمجھتے ہوں کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، لیکن ان کا جو ایک بیانیہ ہے وہ کوئی تھنکنگ کے اوپر نہیں ہے، وہ غصے کے اوپر ہے، اور غصے کے اوپر ظاہر ہے آپ کتنے صحیح فیصلے کر سکتے ہیں۔ جی یہ ایک قسم کی بٹرنیس ہے جو جوال صاحب کے مجھے کیوں نکالنے والی بات ہے کہ اور اب وہ یعنی کہ جو جس انتہا تک چلے گئے ہیں اس سے مسلم لیگ کی جو ریک اینڈ کال ہے وہ ایک ایسی فائل ہے، وہ ایک ایسا بیانیہ جو کہ ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہی رہا ہے، حالانکہ بعض باتیں جو شاید ٹھیک ہوں ان میں، لیکن اس صورت میں جس پارٹی کی وہ قیادت کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہونے کے باوجود اس کو تو نقصان کا پہنچا علاوہ کچھ نہیں پہنچے گا۔ یہ کون مشیر کار ہیں جو ان کو یہ مات دے رہے ہیں؟ مشیر کوئی نہیں ہوتے جی، فیصلے تو خود ہی کرنے ہوتے ہیں، مشیر تو ایسے ہی ہے، وہ بچنے کے لیے دوسروں کو آگے کرنا ہوتا ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ تو ان کا اپنا ایک غصہ ہے، اپنی ایک ناراضگی ہے، اور بٹرنیس میں جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور مطلب تقاضا تو یہی تھا نا کہ پارٹی جو ہے وہ اپنے کیسز کو کہے کہ آپ خود ڈیل کریں۔ کیسز جو ہیں وہ ان کے 8 کیس ہیں جن کے اوپر ساری مصیبت کھڑی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیسز ختم کریں تو باقی پھر ہر معاملہ ٹھیک ہے۔ وہ کیسز ختم کرنے پہ پرائم منسٹر نے ماننا نہیں ہے، نہ ہی وہ تیار ہیں، کیونکہ سارا جو پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے وہ تو ان کیسز سے ہی اوپر ہے، اور وہ احتساب کے اوپر ہے، اس کے اوپر وہ بات مانیں گی نہیں۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ آگے چل کے جو حالات ہیں وہ پی ایم ایل این کے اور خراب ہوں گے، اور مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف اور مریم نواز کا کوئی لمبا جو ہے وہ پولیٹیکل فیوچر ہے۔ یہ اس کا جو لبل باب تو یہی ہے کہ جی وہ ایک ایسی پارٹی جو پرو اسٹیبلشمنٹ پنجاب کی پارٹی ہے، اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو سیاست کرنے جا رہی ہے اس میں تو بڑی مشکل ہے کسی قسم کی کامیابی حاصل ہونا۔ دیکھیں اب جو عبدالقادر حسن بلوچ کا جو حال ہوا ہے یا ان کو مجبور ہونا پڑا پارٹی چھوڑنے پہ، وہ تو واضح طور پہ یہ ہے کہ جی پنجاب میں ہم نے اگر سیاست کر رہی ہے تو اس قسم کے بیانیے کے ساتھ ہم سیاست نہیں کر پائیں گے۔ اور ان کا بھی سن رہے ہیں، آپ جنرل ترمزی کا بھی سن رہے ہیں کہ وہ بھی اس بات سے خوش نہیں ہیں، کیونکہ دیکھیں نا جو بھی جرنیل ہوگا یا جو بھی فوج سے وابستہ رہے ہیں لوگ، ان کے لیے بڑا مشکل ہے نواز شریف کے اس نیریٹو کو سپورٹ کرنا، اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ تو چونکہ ہماری طرف سے کوئی اتنی پالیٹکس نہیں ہوئی پی ٹی آئی کی طرف سے، اگر پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی تگڑی پالیٹکس ہوتی تو پی ایم ایل این تو بالکل بکھر چکی ہوتی۔ 93 میں آپ کو یاد ہے کہ جب اس وقت ہوا تھا ایک نو کانفیڈنس آیا تھا غلام حیدر وائن کے خلاف، اور چودھری الطاف صاحب اس وقت گورنر تھے، تو 2 ہفتے لگے تھے، اور پوری نون لیگ جو 2/3 میجورٹی تھی اس وقت وہ ساری کی ساری وٹو صاحب کے ساتھ چلی گئی۔ وہ چونکہ ابھی ہماری طرف سے پالیٹکس اس طرح کی یا اس کلاس کی نہیں ہوئی ہے، ورنہ پی ایم ایل این کا سروائیو کرنا تو اب بھی بڑا مشکل ہے پنجاب میں۔